تیسری بات جس سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کر کے ان کے سینے میں حب رسول کا چراغ روشن کیا جا سکتا ہے، اقبال نے کہا کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ سناؤ، حضور علیہ السلام کے خد و خال اور حسن و جمال کی باتیں سناؤ۔ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان کے ساتھ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنے مضمون کو آگے لے جاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابو طفیل جو آخری صحابی ہیں ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے، لوگو آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اس بات پہ ناز ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، ہم نے ذوق کو دیکھا، ہم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ اقبال بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردیے داغ سخنداں کا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ بڑے فخر سے بات کیا کرتے تھے کہ میں علامہ اقبال کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، مولانا ظفر علی خان کا جو چھپتا تھا زمیندار اخبار، اس میں باقاعدہ وہ لکھتے بھی تھے، اور شاہ سرخیاں بڑے اچھے کاتب بھی تھے، اور شاہ سرخیاں ان کے ہاتھ سے ہوتی تھیں، تو وہ بڑے بڑے اساتذہ سخن کے ساتھ اپنی صحبت کے تذکرے کرتے اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کرتے، یار جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی سے صحبت اختیار کی، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا، لوگو ان آنکھوں کے علاوہ اب کوئی آنکھ باقی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ پوچھو، مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، موسم حج کا ہے، انہیں طواف زیارہ کے بارے پوچھنا چاہیے تھا، وقوف عرفہ حضور نے کیسے کیا، منا کا قیام کیسا تھا، رمی جمارات کا طریقہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تابعین نے جو سوال صحابی سے پوچھا وہ یہ تھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے تو بتاؤ کہ حضور کی صورت کیسی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ ارمغان آج کی مجلس سے اپنے ساتھ لے جائیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ نگار ہے، حضور کی صورت کو اور شمائل کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، یہ خواہش اگر سینے میں موجود ہے تو پھر حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، زمانہ تم سے پیار کیا کرے گا، زمانہ تم سے محبت کیا کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کہا ایک تو حضور ابیض سفید رنگ کے تھے، چٹے رنگ کے تھے۔ ابیض کا لفظ حضور کی رنگت کے لیے استعمال کیا، ویسے حضور کے رنگ کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں، ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البذات، لیکن انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ ابیض کا لفظ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے خاندانی طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، حضور کے دادا محترم نے حضور کا جو عرفی نام رکھا تھا وہ ابیض رکھا ہوا تھا، یا ابیض کہہ کے حضرت عبد المطلب پکارتے تھے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی، لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ تو حضور کی عمر غالباً 9 سال تھی، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور سین حرم میں لے آئے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا
کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے مین ڈال دے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ گھروں میں پہنچے نہیں تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شاب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کو اذیت کاٹنا پڑی، تو اس وقت حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور اس کے اندر یہ شعر بھی لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آج پانی بند کر رہے ہو، آج غلہ نہیں پہنچنے دیتے، اونٹ روک لیتے ہو، یہی وہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آیا کرتے تھے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ حضور کے لیے استعمال کیا وہ تھا ابیض، تو حضور علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض۔ دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ جبکہ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، وہاں زنانیں مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھیں اور یہاں بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواب کے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اور آقا کریم نے خواب میں جواب مرحمت فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیوخ الحدیث تشریف فرما، ان سے پوچھئے، کتب حدیث کے اندر متعدد اس مضمون کی حدیث ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو جاگتے ہوئے دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا۔ یہ ہمت تو شیطان میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لائے، میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، یہ مجلس سجی ہے، میں محو کلام ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوگی، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ جائے اور میں آپ کو دیکھوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے، یا آپ مجھے خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پائیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں، لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، خواب کے اندر 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ خواب میں کھایا ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے۔ دولت کے خواب دیکھتے سو گئے، لاٹری نکل گئی، نکل آئے، کروڑ پتی ہو گئے، صبح ہوں گے تو کنگال کے کنگال، وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن اگر خواب میں اللہ کے رسول کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ اگر حضور عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ امام سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کہتا کہ انا ضیفک، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در درد، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ مردہ۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی دیتا بھی تو نہیں، اور چند ٹکڑے اگر جولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔ یہاں عارف عبد المتین نے حد کر دی، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے امام مشورہ دیتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وہ کھڑا ہی حضور کی دہلیز پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی، دیکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہوئے. کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی, مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے. کہتے ہیں بھوک اتنی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی. ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا فرماتے. چوتھی بات, حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء کہتے ہیں اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا, جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا, اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو چاہیے بھی کیا, سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا جمال جہاں آ رہا نظروں کے سامنے آ جائے تو اور کیا چاہیے. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ سوال کیا حضور آپ کا فرمان ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور جناب یوسف کا حسن میٹھا تھا, وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم, اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا, اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی. اگر آپ کی توجہ ہو, چونکہ ہمارا جو شعر کا ذوق ہے وہ بھی بہت عجیب ہو گیا ہے, بٹن تاں کر دے تے ٹھاں کر دے, اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو میری جانب توجہ دینی ہوگی. قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی, اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کوئی نہ دیکھے. کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ, غیرت محبت کی وجہ سے اس نے میرے حسن کو میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے جمال مصطفیٰ پہ ہیں, اور اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو کوئی تاب نہ لا سکے, بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے اگر پردے اٹھ جائیں حضور, تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا تھا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا دیدار کرتا تھا کہ آقا کریم کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یار یہ کون کہہ رہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں, اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے, اور وہ دلیر شخص بھی یہ حسن دیکھے جو چھپا ہوا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے, اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا, وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو اللہ نے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جلووں کی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا تضاد کا ایک شعر ہے, ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک اور اس دور تک تضاد کا اس پائے کا شعر ہم نے نہیں دیکھا ہے. کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر, ذرا دیکھیے ذوق. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, 6 چیزیں. مصر کی عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھ کر کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں, اور ادھر کیا ہے, ادھر حسن ہے, ادھر صرف نام ہے. ادھر انگلیاں ہیں, ادھر سر ہیں. وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے, وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. ادھر کٹی بے اختیاری میں کٹی, لازم ہے, یہاں کٹاتے ہیں قصد پایا جا رہا ہے. ادھر کٹی ماضی ہے, کٹ گئی کام ختم ہو گیا, اور یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے. عامر چیمہ نے کل سر کٹوایا ہے اور غازی ممتاز قادری سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال کی رعنائی عطا فرمائی ہے جو حضور کا ہی حصہ ہے. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا. تیسری بات مقصدہ,
मुकस्सद का माना मुतवाजन। हुजूर अलैहिस्सलाम सवा सदर वल बतन, सीना और पेट बराबर, ये तवाजुन है। पेट आगे बढ़ा हो, सीना पीछे रह जाए तो ये शख्सियत को मजरू कर देता है। पेट चिपका हुआ हो, सीना उठा हुआ हो, ये भी शख्सियत का विकार खो देता है। इस तरह जो है वो कद ज्यादा लंबा हो या पस्त हो तो ये भी शख्सियत को बेरोब करने वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम का कद लंबा भी नहीं था, पस्त कामत भी नहीं थे। लैसा बित तवील अल मुमगद वला बिल कसीर अल मुतरद्दद, कद लंबा भी नहीं था और पस्त कामत भी नहीं थे। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें और ये आपके ज़ौक़ को ताजगी का सबब होगी कि हुजूर का कद लंबा नहीं था, लेकिन 10,000 का मजमा भी हो और बड़े लंबे लंबे कद वाले लोग भी मौजूद खड़े हों, हुजूर खड़े होते तो हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आते। इज़ा जामा अन्नास गामरहुम, जब लोगों के दरमियान में खड़े होते हुजूर छा जाते, हुजूर गालिब नजर आते, हुजूर ऊंचे नजर आते, इसलिए कि ये रिफतें मेरे महबूब का मकसूम मेरे रब ने किया है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान किया 3 लफ्जों में। आज की मजलिस में इनको याद रखा जा सकता है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा, ये 3 लफ्ज हुजूर के हुलिये के लिए हजरत अबू तुफैल ने बयान किए। इनको याद कर लें, अपने दामन में इनको जगह दे लें, अपने दिल में और रूहों में उतार लें। और अच्छा अगर मुश्किल हो किसी के लिए तो गोलड़े के ताजदार ने और सौखा काम कर दिया। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिंद मद बरियां। तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नस्ल नौ में हुजूर का प्यार मुंतकिल करने के लिए जूद असर जरिया यह है कि उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया जाए। आखिरी बात, इकबाल कहते हैं कि नई नस्ल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार डालने के लिए उन्हें हुजूर की सीरत से आगाह किया जाए। ये बात तयशुदा है, जिस तरह हुजूर जैसी सूरत किसी की नहीं, हुजूर जैसी सीरत भी किसी नहीं। अल्लाह ने वो सीरत और वो जमाले जो है वो किरदार हुजूर को नसीब फरमाया है जो किसी और का मकसूम नहीं है। हुजूर के उसवा को उसवा हसना कहा, वो कामिल और मुकम्मल और हसी उसवा हुजूर की सूरत और सीरत की सूरत के अंदर जो हमें अल्लाह ने नसीब फरमाया। जिंदगी के सारे जो है वो तेवर हुजूर से सीखे जा सकते हैं, जिंदगी गुजारने के करीने हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखे जाते। खान की जिंदगी से लेकर के सियासी जिंदगी तक हुजूर हमारे लिए मुकम्मल हादी हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर की सीरत का रंग देखिए किस तरह झलक रहा है, और इस दवाजी जिंदगी से लेकर जिंदगी के हर मरहले तक हुजूर की सीरत कैसे बराबर रोशनी दे रही है। फरमाती एक दिन हुजूर घर में तशरीफ लाए तो मैं कटोरे में पानी पी रही थी, तो हुजूर ने मुझे देख करके कहा, आयशा थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ना। अल्लाह अकबर। तो फरमाती हैं कि मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से वो प्याला लिया और पीने लगे, फिर रुक गए और फिर मेरे से मुखातब होकर फरमाने लगे, आयशा जरा बताना तुमने होंठ किस जगह पे रख के पानी पिया था। मुझे बताओ कि अगर सीरत का ये रूप इख्तियार कर लिया जाए तो घर जन्नत का नक्शा पेश करेंगे या कि नहीं करेंगे। आज ही तजुर्बा करके देख लें, घरों के अंदर से तलखियां खत्म होंगी और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और रिफत और हुजूर की सीरत के निखरते हुए पहलुओं को देख करके ही माइकल हार्ट ने हुजूर का नाम अपनी किताब के अंदर 100 शख्सियात पर जब उसने तज़किरा लिखा तो हुजूर का नाम पहले नंबर पर लिखा, और उसने लिखा कि ये मैंने अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, अगर अकीदत की बुनियाद पे लिखता तो सबसे पहला नाम हजरत ईसा का होता। मैंने ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, मेरिट की बुनियाद पे लिखा है। सच्ची बात यह है, कायनात में मोहम्मद अरबी जैसा कोई दूसरा शख्स ही मौजूद नहीं। कायनात के अंदर ना ऐसी सूरत किसी को दी गई है, ना ऐसी सीरत किसी को दी गई। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, तो वो कहने लगा, सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया। वो कैसे? कहा, मजलिस रसूल लगी थी, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, दुआ कर दीजिए मुझे बेटा मिल जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाने लगे तो उसी मजलिस के एक कोने से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, हुजूर मैं इसके बेटे को पहचानता हूँ, मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बेटा फलां जगह पे मौजूद है तो फिर उसने दौड़ लगा दी,
ہاتھ ابھی اٹھے ہی نہیں تھے کہ قبولیت ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. پھر کئی دنوں سے اس کی ماں تڑپ رہی ہے, نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے, بیٹے کے لیے اداس ہے, بے چین ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جاؤں, بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بھی تسکین دوں اور تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کے دل کو بھی قرار آئے. فرمایا ضرور جاؤ, میں تجھے روکتا نہیں, نہ اس لیے بلایا ہے, تمہیں بلانے کا ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد کیجئے. فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا, اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے, اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا, اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کے جذبات مجروح ہو گے, کلیجے پہ چھریاں چل جائیں گی. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, لیکن بچوں کے سامنے, جن بچوں کو تم نہیں جانتے ہو, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بھی نہیں پکارنا. یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں. اگر مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور ان کا بوڑھا باپ اور مزدور اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا, ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں, اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں, پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ. یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں, لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے. ملک صاحب نے, خان صاحب نے, چودھری صاحب نے حد کر دی, کمال کر دی, بڑا دیا, اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا. یار تم نے تو داد وصول کر لی. چوپالوں میں, بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا, تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی, تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے, لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں, تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا, مجھے ساتھ لے جاؤ, لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا, تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا, اس کا گھی لے کر کے آؤں گا. آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی, پل سرات ہوتی ہے, اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی, لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں. تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا, اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو, اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا. صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے, اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے. لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں, یہ مشکل کام ہے, اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ اکبر. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یہ مشکل گھاٹی ہے. کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے, کسی لاچار کے کام آنا ہے,
کسی دکھی کے کام آنا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامہ عصمت للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے، یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، کئی کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کے کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے من میں اتر جائے۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا۔ خیر لوگ گزرتے گئے، میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی، انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے۔ شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا انہیں۔ پھر میں منتظر رہا، حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا۔ حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے۔ کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی، لیکن 70 لوگ تھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے، میں ان کو بلا لایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں ایک شخص کو پیالہ دیا، دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے، لیکن جب اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔
فرمایا کہ تم بھی پیو. کہتے میں نے پیا اور رج کے پیا. حضور نے کہا اور پیو. میں نے پھر پیا, سیراب ہو کے پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو, فرمایا پھر پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوش جاں کیا. اللہ اکبر, ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا. یہاں سیرت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو طرف حضور کے معجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ 72 کو کافی ہو گیا, اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے, 2 جہاں کا سردار ہے, 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں, اور آقا کریم علیہ السلام کی جمال سیرت کی روشنی کائنات کے اندر بانٹ دیں, اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغاں کرے. اقبال کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے کہ ان کو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی, حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا جائے گا, اور حضور کی سیرت کی خوشبو ان تک پہنچائی جائے گی. اور میں کہتا ہوں حضور کے مناقب اور فضائل کی کہانی ان تک پہنچائی جائے گی, رکھی جائے گی, اور عظمت مصطفیٰ کے قصیدے ان کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ محافل نعت اور یہ مجالس نور اور یہ محافل میلاد نئی نسل کے اندر جو ہے وہ حب رسول کو داخل کرنے کا زود اثر ذریعہ ہے, اور ان کے نتائج اگر ہم حاصل کر پائیں اور ان کو ہم مؤثر انداز سے منعقد کریں, اور ہماری محافل کے اندر جو کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو اس کی روح کو مسخ کر رہی ہیں ان کو دور پھینکیں, اور پھر اس سے زود اثر نتائج حاصل کر کے حب رسول کے چراغاں نئی نسل کے اندر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ امت کی وحدت کی علامت ہی محبت رسول ہے, اور کائنات کے اندر اگر روشنی اور اجالے چاہتے ہو, اقبال نے سارا فلسفہ اسے ایک شعر میں نچوڑ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں رکھ دیں گے, قلم بھی تیرے ہاتھ میں رکھ دیں گے, پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود ہی لکھ لینا, چونکہ قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا اور لوح بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہوگا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, پھر تیرے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جائے گا. اگر تو حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے. حضرت عمر یاد آئے, عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر یہ بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. حضرت عمر کہنے لگے مجھے ماضی یاد آ گیا, میرے باپ خطاب نے 5 اونٹ دیے تھے, ان کو لائن میں کھڑا کرو. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, پیچھے والا سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. میرے باپ نے مجھے بڑا مارا تھا. ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک ساری انسانیت ایک لائن میں کھڑی ہے. عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.